السلام علیکم پیارے دوستو۔ کسی گاؤں میں ایک بڑھئی رہتا تھا، اس کا نام طاہر تھا۔ طاہر کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی۔ ان کی شادی ہوئے بہت مدت گزر چکی تھی، لیکن وہ ابھی تک بے اولاد تھے۔ دونوں اللہ میاں سے صبح شام دعا کرتے۔ طاہر کے مکان کے پچھواڑے ایک باغ تھا۔ اس باغ کے چاروں طرف اونچی دیوار تھی اور دیوار پر شیشے کے ٹکڑے لگے ہوئے تھے تاکہ کوئی آدمی باغ کے اندر نہ جا سکے۔ یہ باغ ایک بے رحم اور بدصورت عورت کا تھا۔ چونکہ اس عورت کی ایک آنکھ تھی، لوگ اسے کانی جادوگرنی کہا کرتے تھے۔ جس طرف یہ باغ تھا اسی طرف طاہر کے مکان میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا۔ ایک روز جو طاہر نے اس سوراخ میں سے جھانکا تو اسے انگور کے خوشے نظر آئے۔ گھر والی نے کبھی انگور کھائے نہیں تھے۔ اسے خیال ہوا کہ جب یہ دیکھنے میں اتنے خوبصورت ہے تو جانے ذائقے میں کتنے مزیدار ہوں۔ جب اس نے انگور دیکھے تو کھانے کو بھی دل چاہنے لگا، لیکن کس کی مجال تھی جو باغ کا رخ بھی کرتا۔ طاہر کی بیوی دن میں کئی بار سوراخ کے ساتھ لگ کر ان انگوروں کو دیکھا کرتی۔ ہوتے ہوتے اس خواہش نے اتنا زور پکڑا کہ غریب بیمار ہو گئی۔ بیوی کی بیماری سے طاہر کو بہت فکر ہوئی اور وہ علاج کروانے لگا، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ آخر ایک حکیم نے اس سے کہا کہ اگر تم اپنی بیوی کو کہیں سے انگور لا کر 2-4 دن کھلاؤ تو امید ہے کہ اچھی ہو جائے گی۔ اب طاہر سوچنے لگا کہ انگور لاؤں تو کہاں سے۔ اس کی بیوی نے جب یہ سنا تو کہا کہ کانی جادوگرنی کے باغ میں انگور ہے۔ لیکن کانی جادوگرنی کا نام سن کر طاہر نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا، لیکن آخر بیوی کی محبت غالب آئی۔ ایک روز وہ کسی نہ کسی طرح باغ میں گھسی گیا اور انگور کا ایک خوشہ توڑ لایا۔ اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ انگور کھانے سے اس کی بیوی کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ دوسرے روز پھر طاہر باغ سے انگور چرا لایا۔ انگور تو وہ لے آتا، لیکن دل میں سخت نادم ہوتا کہ چوری کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو گیا تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے گا، اور جو کانی جادوگرنی نے کہیں دیکھ لیا تو جانے وہ کیا قیامت برپا کرے۔ اور آخر ہوا بھی وہی جس کا اسے خوف تھا۔ ایک روز طاہر جو باغ میں گیا تو اتفاق سے اس کانی جادوگر نے بھی اسے دیکھ لیا اور آ کر پکڑ لیا اور غصے سے دانت پیس کر بولی، میں حیران تھی کہ میرے انگور کون چرا لے جاتا ہے، لیکن یہ معلوم ہی نہ تھا کہ میرا پڑوسی ہی میرا چور ہے۔ 100 دن چور کے اور 1 دن ساہوکار کا۔ اب تجھے ایسی سزا دوں گی کہ آئندہ کسی کو باغ میں آنے کی جرات ہی نہ ہو۔ ٹھہر تو صحیح ذرا، طاہر منت سے بولا، بڑی بھی بے شک میں تمہارا گناہ گار ہوں، لیکن خدا کی قسم جو کچھ کیا ہے مجبوراً کیا ہے۔ کانی غصے سے بولی، مجبوری کیسی؟ انگور چرا کر بازار میں لے جا کر بیچتے ہوگے۔ اب لگے قسمیں کھانے ایک چوری کی، اب لگے جھوٹ بھی بکنے۔ طاہر نے کہا، بڑی بھی میری بیوی بہت روز سے بیمار تھی، میں نے ہر چند علاج کیا لیکن اسے آرام نہ آیا۔ آخر حکیم نے کہا کہ اگر مریض کو انگور کھلائے جائیں تو صحت ہو جائے گی۔ تمہارے باغ کے سوا اور کہیں سے انگور مل نہ سکتے تھے۔ دل تو چاہتا تھا کہ تم سے مانگوں، لیکن خوف کے مارے تم سے تو کہہ نہ سکا اور 2-4 بار چوری کر کے لے آیا۔ یقین نہ ہو تو حکیم سے پوچھ لو۔ یہ سن کر کانی جادوگرنی بولی، اچھا اگر یہ بات ہے تو جتنے انگور درکار ہوں باغ سے لے جایا کرو، لیکن میری ایک شرط بھی ہے۔ طاہر نے کہا، تم جو کچھ کہو میں ماننے کو تیار ہوں۔ تمہارے انگوروں کے طفیل تو میری بیوی کی جان بچی ہے۔ کانی جادوگرنی بولی، مجھے معلوم ہے تمہاری بیوی کے یہاں بچہ ہونے والا ہے، وعدہ کرو کہ تم یہ بچہ مجھے دے دو گے، اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس کی ماں بنوں گی اور اسے اپنے بچے کی طرح پرورش کروں گی، اور اسے کبھی کسی چیز کی ضرورت نہ ہوگی، لیکن تمہیں واپس نہ دوں گی۔ طاہر نے وعدہ کر لیا کہ جب بچہ پیدا ہوگا وہ اسے دے دے گا۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب طاہر کو خدا نے ایک خوبصورت بچی دی۔ جس روز بچی پیدا ہوئی اسی روز کانی جادوگرنی آ کر اسے لے گئی اور اس کا نام چاندنی رکھا، کیونکہ وہ چاند کی طرح خوبصورت تھی اور اس کے بال سونے کی طرح چمکتے تھے۔ اب جو بچی کی ماں کا حال ہوا وہ کچھ نہ پوچھو۔ آخر طاہر اور اس کی بیوی صبر شکر کر کے چپ ہو رہے۔ کانی جادوگرنی نے جیسے کہا تھا اسی طرح چاندنی کی بڑی محبت سے پرورش کی۔ چاندنی جب 12 سال کی ہوئی تو سیاہ راتوں میں اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا اور اس کے خوبصورت سنہری بال 8-8 ہاتھ لمبے ہو گئے۔ چاندنی ان بالوں کا ہر وقت جوڑا بنا کر رکھتی، لیکن اب کانی جادوگرنی کو خیال ہوا کہ کہیں چاندنی اپنے گھر نہ چلی جائے، اس لیے اس نے جنگل میں ایک برج بنوایا اور اس برج کو خوب سجایا
اور چاندنی کو یہاں لا کر رکھا، لیکن برج کا دروازہ چنوا دیا۔ کانی جادوگرنی چاندنی کو لذیذ کھانے بھی کھلاتی، خوبصورت کپڑے بھی پہناتی، اس کے لیے سونے کے زیور بھی بنوائے، لیکن چاندنی غریب کو اس برج سے باہر آنے کی اجازت نہ تھی۔ اس لیے چاندنی ہر وقت اداس سی رہتی، کیونکہ اس برج میں اس کے ساتھ نہ کوئی کھیلنے والا تھا، نہ کوئی بات چیت کرنے والا۔ کانی جادوگرنی جب باہر سے آتی تو برج سے نیچے کھڑی ہو کر کہتی، چاندنی چاندنی بات سنو ہماری، بال سنہرے کھول دو پیاری، آؤں گی میں اوپر پیار کروں گی، سینے سے لگا کر چاندنی پیاری۔ چاندنی اپنے بال کھول دیتی۔ بال جب برج سے نیچے لٹکتے تو کانی جادوگرنی انہیں پکڑ کر کسی بازیگر کی طرح اوپر چڑھ جاتی۔ اسی طرح 20 سال گزر گئے۔ اب چاند بھی چاندنی کا حسن و جمال دیکھ کر شرماتا، اور سورج کی کرنیں اس کے سنہرے بالوں کی چمک دیکھ کر شرمندہ ہوتی۔ لیکن چاندنی غریب کے لیے یہ زندگی قید سے بھی بری تھی۔ کبھی اس کے دل میں آتا کہ برج سے کود کر جان دے دے، کبھی ارادہ کرتی کہ کھانا پینا چھوڑ دے، آخر دل کو یہ کہہ کر تسلی دیتی کہ ہونا وہی ہے جو خدا کو منظور ہے۔ ایک روز ایک شہزادہ شکار کرتا ہوا اس جنگل میں آیا اور ایک اچھی سی جگہ دیکھ کر خیمے ڈیرے لگا دیے۔ دن بھر تو وہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلتا، رات اپنے ڈیرے میں آ جاتا۔ ایک روز رات کو سوتے میں اسے کچھ گرمی سی محسوس ہوئی تو وہ خیمے سے نکل کر باہر آ بیٹھا۔ رات اندھیری تھی، لیکن ایک طرف سے روشنی کی ایک جھلک سی نظر آ رہی تھی۔ شہزادے نے خیال کیا کہ شاید چاند چڑھنے والا ہوگا۔ شہزادہ بہت دیر تک چاند کے انتظار میں بیٹھا رہا، لیکن نہ تو چاند ہی چڑھا، نہ وہ روشنی ہی کم یا زیادہ ہوئی۔ جب ہوا چلنے لگی تو وہ خیمے میں جا کر سو گیا۔ صبح ہوئی تو شہزادہ پھر شکار کھیلنے چلا گیا، لیکن جب رات ہوئی تو اس نے نوکروں کو حکم دیا کہ خیمے کے پردے اٹھا دے تاکہ جنگل کی ٹھنڈی ہوا اندر آئے۔ کچھ رات گئے، جو شہزادے کی آنکھ کھلی تو وہی روشنی پھر نظر آئی۔ اس نے خیال کیا کہ شاید چاند نکلنے والا ہوگا، لیکن آج رات بھی نہ چاند نکلا، نہ وہ روشنی ہی کم یا زیادہ ہوئی۔ اب شہزادہ دل میں سوچنے لگا کہ آخر یہ روشنی آتی کہاں سے ہے۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنے نوکروں کو شکار کے لیے بھیج دیا اور خود جنگل میں گھومنے لگا۔ گھومتے گھومتے اس نے دور سے ایک برج دیکھا۔ اس برج میں ایک نوجوان لڑکی دیوار سے پیٹھ لگائے بیٹھی تھی۔ اس لڑکی کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بال سونے کی طرح چمک رہے تھے۔ شہزادہ درختوں کی اوٹ لیتا ہوا برج کے پاس پہنچ گیا، لیکن اسے برج کا دروازہ کہیں نظر نہ آیا۔ اتنے میں اسے جنگل میں کسی کے پاؤں کی آہٹ معلوم ہوئی۔ وہ جلدی سے ایک درخت کے ساتھ لگ گیا اور چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے دیکھتے دیکھتے وہی کانی جادوگرنی کہیں سے آئی اور برج کے نیچے کھڑی ہو کر بولی، چاندنی چاندنی سنو بات ہماری، بال سنہرے کھول دو پیاری، آؤں گی میں اوپر پیار کروں گی، سینے سے لگا کر چاندنی پیاری۔ چاندنی نے بال کھول دیے اور وہ کانی جادوگرنی بالوں کو پکڑ کر اوپر چڑھ گئی۔ چاندنی نے بال کھینچ کر جوڑا بنا لیا۔ شہزادہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور وہ الفاظ جو کانی جادوگرنی نے کہے تھے وہ بھی اس نے یاد کر لیے تھے۔ شہزادہ جب ڈیرے پر واپس آیا تو اس نے اس بات کا کسی سے ذکر نہ کیا۔ اگلے روز وہ ایک خوبصورت لباس پہن کر خیمے سے نکلا اور اس برج کے نیچے جا کر بولا، چاندنی چاندنی سنو بات ہماری، بال سنہرے کھول دو پیاری، آئیں گے اوپر سینے سے لگا کر، کھیلیں گے تم سے بولیں گے تم سے، پیار کریں گے مل کر رہیں گے، چاندنی پیاری سنو بات ہماری۔ چاندنی شاید نیند میں تھی، اس نے کچھ اچھی طرح شاید سنا نہ تھا۔ بہرکیف آواز جب اس کے کان میں پڑی تو اس نے بال کھول کر نیچے لٹکا دیے اور شہزادہ اوپر چڑھ گیا۔ چاندنی شہزادے کو دیکھ کر پہلے تو ڈر گئی، کیونکہ اس نے آج تک کسی مرد کو دیکھا نہیں تھا۔ لیکن جب شہزادے نے مسکرا کر کہا، چاندنی ڈرو مت، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں۔ چاندنی مسکرا کر بولی، خدا کا شکر ہے کہ آج میں نے ایک مرد کی صورت بھی دیکھی۔ شہزادے نے تعجب سے پوچھا، یہ کیا کہا تم نے آج تک مرد ہی نہیں دیکھا؟ خیر یہ تو بتلاؤ تم کون ہو؟ چاندنی نے مسکرا کر کہا، پہلے آپ بتلائیے آپ کون ہیں اور اس جگہ کیسے آ نکلے؟ شہزادے نے اسے اپنے آنے کا سب حال سنا دیا، پھر کہنے لگا، اب تم بتاؤ تم کون ہو اور یہ بڑھیا کون ہے؟ اب چاندنی نے بھی اسے اپنی داستان سنائی۔ شہزادہ ہنس کر بولا، تمہارے پاس آنے کی سیڑھی تو بہت خوبصورت ہے۔ چاندنی نے کہا، یہ تو میرے بال ہیں، لیکن آپ تو بہت آرام سے اوپر آ گئے۔
वो बुढ़िया जब आती है तो मेरे सर में दर्द होने लगता है। शहजादे ने पूछा, अब कहो सलाह क्या है? मेरे नौकर चाकर मौजूद हैं, कहो तो मैं पालकी लेकर आ जाऊं। चांदनी ने पूछा, आप मुझे कहाँ ले जाएंगे? शहजादे ने उसका खूबसूरत हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मेरा बाप बादशाह है, मैं तुम्हें अपने मुल्क में ले जाऊंगा और तुमसे शादी करूंगा। बोलो, मेरी दुल्हन बनोगी? चांदनी ने शर्मा कर सर झुका लिया, फिर कहने लगी, लेकिन मैं यहाँ से उतरूंगी कैसे? रास्ता तो कोई है ही नहीं। शहजादा भी ये सुनकर सोच में पड़ गया, क्योंकि उस वक्त तक सीढ़ी बनाना लोगों को आता नहीं था। चांदनी ने कहा, अब जब आप आया करें थोड़ा सा रेशम भी लाया करें, मैं रेशम की रस्सी बना लूंगी। जब रस्सी तैयार हो जाएगी तो खिड़की से रस्सी बांधकर मैं नीचे उतर आऊंगी। चुनांचे उस रोज से शहजादा हर रोज थोड़ा सा रेशम साथ ले आता। दिन भर तो दोनों प्यार मोहब्बत की बातें करते। जिस वक्त कानी जादूगरनी के आने का वक्त होता, चांदनी अपने बाल नीचे लटका देती और शहजादा उतरकर अपने डेरे पर चला जाता। बहुत रोज इसी तरह होता रहा। एक रोज जब वो कानी जादूगरनी चांदनी के पास आई तो चांदनी ने कहा, माँ, तुम ऊपर चढ़ते हुए मुझे इतने झटके देती हो कि मेरा सर दर्द करने लगता है, लेकिन शहजादा जब बाल पकड़कर ऊपर चढ़ता है तो मुझे मालूम भी नहीं होता। ये सुनते ही वो कमबख्त गुस्से से लाल पीली होकर बोली, ओह, मैंने तो तुम्हें यहाँ एक दुनिया से छुपा कर रखा था, तुम किसी शहजादे से भी मिलने लगी। लो, अभी तुम्हें इसका मजा चखाती हूँ। ये कहकर उसने चांदनी के सुनहरे बाल काट डाले और उन्हें खिड़की से बांध दिया, और उसी वक्त जादू के जोर से चांदनी को जंगल की एक गार में ले जाकर छोड़ आई और मकड़ी बनकर गार के मुंह पर जाला तान दिया और वापस आकर शहजादे का इंतजार करने लगी। शहजादा जिस तरह रोज आया करता था, आज भी आया और आते ही बोला, चांदनी चांदनी सुनो बात हमारी, बाल सुनहरे खोल दो प्यारी, आएंगे ऊपर सीने से लगाकर, प्यार करेंगे मिलकर रहेंगे, लेकर चलेंगे ब्याह करेंगे, चांदनी चांदनी सुनो बात हमारी। वो चुड़ैल तो मुंतजिर बैठी थी, उसने फौरन बाल नीचे लटका दिए और शहजादा ऊपर चढ़ गया, लेकिन चांदनी की बजाय कानी को देखकर हैरान रह गया। वो दांत पीसकर बोली, हाँ जी, फिर से तो कहिए जरा, प्यार करेंगे मिलकर रहेंगे, लेकर चलेंगे ब्याह करेंगे। लो ठहरो जरा, अभी ब्याह करती हूँ तुम्हारा। ये कहकर उसने जल्दी से एक अंगीठी में आग जलाई और लोहे की सीख उसमें रखकर बोली, लो मियाँ शहजादे, जी भरकर इस दुनिया को देख लो, अब तुम्हें अंधा करती हूँ। तुम अंधे होकर ठोकरें खाओ और तुम्हारी चांदनी अंधेरी गार में दम घुटकर मरे। सुन लिया, ये है तुम दोनों की सजा। शहजादे ने दिल में कहा, अफसोस है, अगर मर्द होकर मैं इस चुड़ैल से हार मान गया। मौत का तो एक दिन मुकर्रर है, लेकिन बेमौत मरना तो बुज़दिली है। इस ख्याल के आते ही उसने लपक कर उस मरदूद का गला दबोच लिया, लेकिन उसने किसी न किसी तरह गला छुड़ा लिया। फिर दोनों गुत्थम गुत्था होकर बुर्ज से नीचे गिरे। कानी तो नीचे गिरते ही मर गई और शहजादे की टांग में सख्त चोट आई। शहजादा कुछ देर तो वहीं पड़ा रहा। आखिर उसने पगड़ी टांग पर बांधी और लंगड़ाता हुआ अपने डेरे पर आया। उसके नौकर चाकर अपने शहजादे की ये हालत देखकर बहुत हैरान हुए। उसी वक्त एक हकीम को बुलवाया गया और शहजादे की टांग का इलाज होने लगा। कुछ रोज बाद जब वो फिर चलने फिरने के काबिल हुआ तो उसने अपने साथियों को वतन वापस जाने का हुक्म दिया और कहा कि मैंने अहद कर लिया है कि जब तक मैं अपनी दुल्हन तलाश न कर लूं वापस नहीं आऊंगा। लोगों की भला मजाल थी कि वो हुक्म मानने से इनकार करते। वो डेरे खेमे उठाकर वापस चले गए। शहजादे ने सिर्फ एक घोड़ा और हथियार अपने पास रख लिए। अब शहजादा सुबह से शाम तक जंगलों और पहाड़ों में मारा मारा फिरता। जब भूख लगती तो जंगल के मेवे खा लेता। आखिर मेवे और फल खाते खाते उसका जी भर गया और उसने कोई शिकार मारने का इरादा किया। जंगल में एक नदी थी, यहाँ जंगल के जानवर पानी पीने आते थे। शहजादा उसी जगह छुपकर बैठ गया। जब शाम हुई तो शेर और चीते पानी पीने आए, लेकिन ये उसके किस काम के थे। उसने दिल में कहा, इन बेज़बानों को मारकर मुझे क्या मिलेगा। गोश्त तो मैं इनका खा नहीं सकता और खाल कहाँ कहाँ लिए फिरूंगा। जब ये दरिंदे चले गए तो एक हिरनी अपने बच्चे को लिए पानी पीने आई। शहजादा अपना तीर कमान संभाल कर बैठ गया। आज वो सुबह से भूखा था। नदी के किनारे आकर बच्चा अपनी माँ से खेलने लगा और हिरनी भी उससे प्यार करने लगी। कभी कभी हिरनी झाड़ियों की तरफ भी मुश्तबा निगाहों से देख लेती। शहजादे को उन पर रहम आ गया और वो झाड़ियों से निकल आया। पहले तो हिरनी और उसका बच्चा दुश्मन को देखकर भागने के लिए तैयार हुए,
लेकिन जब शहजादा उनसे कुछ फासले पर से ही आगे निकल गया तो वो भी मुतमईन हो गए। रात सर पर आ रही थी। रात बसर करने के लिए शहजादा भी एक दरख्त के नीचे पड़कर सो गया। सुबह जब वो उठा तो वही हिरनी और उसका बच्चा उसके पास ही खड़े थे। हिरनी बार बार एक तरफ देखती थी, 2-4 कदम चलती तो फिर पलटकर वहीं आ जाती। शहजादा खामोश बैठा ये मंजर देख रहा था। मुस्कुराकर कहने लगा, मालूम होता है ये हिरनी मुझे भी साथ आने को कहती है। चलो चलकर देखें तो सही ये जाती किधर है। चुनांचे वो तैयार होकर घोड़े की बाग पकड़कर हिरनी के पीछे हो लिया। हिरनी 10-20 कदम जाकर पलटकर देख लेती। चलते चलते हिरनी शहजादे को एक गार के पास ले आई। अब शहजादे को उस कहानी की बात याद आई। उसने कहा था कि चांदनी को उसने किसी अंधेरी गार में कैद कर दिया है। चुनांचे शहजादा घोड़े को एक दरख्त से बांधकर गार के अंदर गया। गार के मुंह पर मकड़ी ने जाला तना हुआ था और उस जाले के अंदर से कुछ रोशनी सी नजर आ रही थी। शहजादा जाला हटाकर अंदर घुस गया। चांदनी गार के अंदर बेहोश पड़ी थी। शहजादा उसे उठाकर बाहर ले आया और जेब से एक फल निकालकर उसका रस चांदनी के मुंह में टपकाया। कुछ देर बाद चांदनी को होश आ गया। शहजादे ने खुदा का शुक्र अदा किया और चांदनी को सवार करके अपने वतन की राह ली और वतन पहुंचकर बड़ी धूमधाम से उससे शादी कर ली। रात शहजादे ने ख्वाब देखा कि एक बुजुर्ग सूरत आदमी उससे कह रहे हैं, शहजादे तूने एक बेज़बान पर रहम किया, खुदा को तेरी ये बात बहुत पसंद आई। ये खुशी और शादमानी इसी का इनाम है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया।